ہمارے ہاں تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس کی عمر 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ سندھ کے علاقے میں نہیں آیا، مکران کے علاقے میں آیا تھا، بلوچستان کے علاقے۔ جب راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے وہ آیا اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتابیں ہیں العقد الثمین فی من ورد فی الہند من الصحابۃ والتابعین۔ تاریخ جو ہے بلازری کی فتوح البلدان کے نام سے، اس میں بھی ذکر ہے، اور اس وقت کا سندھ ملتان تک کا نہیں تھا، اس میں وہ علاقے بھی تھے جو آج انڈیا کے قبضے میں، وہ سارے علاقے محمد بن قاسم نے فتح کیے تھے۔ پاکستان کے ملتان تک ہی وہ nicht گیا، بلکہ وہ انڈیا کے احمد آباد تک بھی گیا تھا، حیدرآباد دکن کے علاقے بھی اس نے فتح کیے تھے۔ چچنامہ کے اندر جو فارسی میں لکھی گئی، بعد میں اردو میں بھی ترجمہ ہوا، سندھی میں بھی، اس کے اندر اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی کی ایک کتاب ہے، بر صغیر میں اسلام کے اولی نقوش، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں یہ بات ذکر۔ فوجیں آئی تھی 15 ہجری میں، لیکن اسلام کی دعوت رسول اللہ کے دور میں بر صغیر میں آ گئی تھی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات سبحۃ المرجان جو آزاد بالگرامی نے مرتب کی، میں 2007 میں علی گڑھ کا چھاپا لے کر آیا تھا 3 جلدوں میں، اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور عبد الصمد سارم ازہری نے، ایک حنفی بزرگ ہیں لاہور کے رہنے والے، انہوں نے تاریخ الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ سرباتک ہندی نام کا ایک راجہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب اور ایک اور صحابی کو مکتوب دے کر بھیجا، اسی طرح کا مکتوب جس طرح کے مکتوب اللہ کے نبی نے دیگر لوگوں کو روانہ کیے تھے اسلام کی قبولیت۔ 25 صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے بلوچستان میں اپنے قدم فرمائے تھے، قدوم رنجہ فرمایا تھا۔ بلوچستان کا ایک شہر ہے جسے پنجگور کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں 5 قبریں ہیں صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ۔ بہرحال ایک یہ تفصیلی بحث۔ واقعہ معراج میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول اکرم نے فرمایا، ان کو جب میں نے دیکھا، جب معراج میں امامت کروائی تھی انبیاء کرام کی، تو کہا میں نے جب دیکھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی طاقتور جاٹ ہوتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس صحابہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس 2 زٹ دیکھے، 2 زٹ دیکھے، یعنی ریزے اور توئے کے ساتھ زٹ۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے اس سے مراد جٹ تھے۔ اب پہچان کیا تھی انہوں کی کہ جب یہ لوگ تجارت کے لیے جس طرح عرب آتے تھے ان علاقوں میں، اس طرح ان علاقوں کے لوگ بھی عرب کی منڈیوں کے اندر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ قاضی اطہر مبارک پوری نے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے، عرب اور ہند کے تعلقات، مبارک پور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے قاضی اطہر مبارک پوری، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ان عربوں کا ذکر کیا ہے جو تجارت کے لیے بر صغیر ہند میں آیا کرتے تھے،
اور ان ہندی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تجارت کے لیے عرب کے علاقوں میں جائے۔ صرف یہی نہیں، عرب کے سرداروں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے کرائے کے فوجیوں کے طور پر بھی ہند کے علاقوں کے کئی علاقوں کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ بحرہ عرب کے کناروں پر، ساحلوں پر 2-3 بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رہنے والے ہند کے تھے، لیکن لڑائیوں کے لیے کرائے کے فوج کے طور پر وہاں موجود تھے۔